और सुनानी प्रोग्राम जवाब खपे के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट और जिस तरह मोदी सरकार एक्सपोज हुई है, शिकस्त, तारीखी शिकस्त इंडिया को हुई है। मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, पाकिस्तान के इस खित्ते के बहुत बड़ा नाम है, साबिक एम्बेसडर हैं जफर हिलाली साहब मेरे साथ हैं। जफर हिलाली साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया जी। जफर हिलाली साहब, क्या कहेंगे खित्ते का अमन? आपको पता है कश्मीर अहम मसला है, कश्मीर के मसले को हल किए बगैर मुमकिन है अमन? नहीं, देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए हो सकता है, मगर उस ज्यादा देर के लिए नहीं। खास तौर अगर जिस तरीके से हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ हिमाकतें कर रही है, उनका जो कोशिश है कि पॉपुलेशन को चेंज करें, डेमोग्राफी को चेंज करें, जिधर ज्यादा मुसलमान थे उनको निकाल के, जैसे फलस्तीन में इजरायली कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा हिंदू लिया है, ये ऐसे माहौल में तो कुछ चेंज ही नहीं हो सकता है और फिर ये चलता रहेगा और कोई अमन नहीं आएगा। सर, डिप्लोमेसी में आपका टॉप लीडिंग एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर। क्या कहेंगे साउथ एशिया के अंदर अमेरिकन भी कोशिश कर रहे हैं, चाइना भी एक कोशिश कर रहा है, क्वाड को भी एक एम्पावर किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जैसे चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि अमन चाहिए चाइना को, इसलिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सीपैक, इन सब चीजों के लिए साउथ एशिया में जितना अमन हो उतना चीन के लिए बेहतर है। और अमेरिका के लिए अमूमन जो चीन के लिए अच्छा है, तो फिर अमेरिका के उसका बरक्स, अमेरिका को कोई और हिंदुस्तान को अगर अफगानिस्तान में गड़बड़ हो, अगर पाकिस्तान भी स्टेबलाइज हो जाए, तो दोनों बड़े उनके लिए अच्छा है। इसलिए फिर चीन को वो जो गेटवे मिलता है, उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वो कामयाब नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में कोई और मुल्क नहीं है, माने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इनको चाहिए अमन, मगर दूसरों को, अमेरिका को, बल्कि अमेरिका तो उनको इतना अमन नहीं चाहिए, बिकॉज ग्वादर और ये वो अमेरिका के लिए गेटवे नहीं है, वो सिर्फ चीन के लिए है। चीन को चाहिए और चीन ने सीधा कह दिया है कि हमें अमन चाहिए और जो भी करना हो हम करेंगे अमन के लिए। जफर साहब, जिस तरह चाइना ने कहा कि अमेरिकन इज अ ट्रबल मेकर इन अ रीजन, क्या आप इससे एग्री करते हैं? 100%। और उसी के साथ एक आपको जंग के दौरान जफर साहब आपकी बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह आप इंटरनेशनल नेशनल टीवी चैनल पे पाकिस्तान के बयानियों को आपने जिस तरह उजागर किया, आपका एक ज़बरदस्त काम है। उसी के साथ चाइना और टर्की, अज़रबैजान, ईरान की पाकिस्तान को एक बड़ी सपोर्ट है, इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान ने एक बड़ी सपोर्ट ली है और मोदी और इंडिया आइसोलेट हुए हैं, क्या कहेंगे सर? या बिल्कुल, और वो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने तो ठहरा ही नहीं। जैसा ये इंसिडेंट पहलगाम का हुआ था, उन्होंने 6 मिनट के अंदर अंदर कह दिया ये पाकिस्तान का कसूर है और हम पाकिस्तान को ये करेंगे और वो करेंगे, और शुरू कर लिया उन्होंने तैयारी। भाई 6 मिनट के बाद आपको पता चल गया ये कैसे हुआ। तो इसलिए जब हमने कहा इन्वेस्टिगेट करो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, यूएन मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, यूएन सुपरवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने कहा नहीं और बमबारी शुरू कर दी। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इससे। लोगों ने कहा है कि कम से कम आपने इन्वेस्टिगेट करना था। जफर हिलाली साहब, क्योंकि आपने इससे पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और फॉरेन पॉलिसी एक बड़ा शिफ्ट आया है, जिस तरह मीडिएट किया डी-एस्केलेशन में अभी भी पॉज है। अमेरिकन एक सपोर्ट पाकिस्तान को है और अमेरिका बाइडेन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक इंडिया की बड़ी तनकीद हो रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई का दौरा किया, इजराइल की तरफ नहीं गए। क्या कहेंगे इस शिफ्ट के बारे में?
देखिए ये शिफ्ट इसराइल से वो नहीं हट सकते हैं अमेरिका। सही। इसराइल को वो आज कह दें कि खत्म करो। देखिए जो हो रहा है इस वक्त गाजा में, जिस किस्म का जेनोसाइड हुआ है, ये तो बेमिसाल है और आज तक चल रहा है 1 साल से ज्यादा। और एक लफ्ज, अमेरिका का एक लफ्ज काफी होना चाहिए था, मगर अब हम समझने लग रहे हैं कि इट इज नॉट अमेरिका मगर इसराइल जो अमेरिका को चला रहा है। वो जो एक्सप्रेशन है, इट इज द डॉग, इट इज द टेल वैगिंग द डॉग। नहीं तो क्या वजह है? 70-80 हजार और मारे गए हैं, और जितने लोग वो जो रबल के नीचे हैं, जो बिल्डिंग गिरे हैं, वो एक 60-70 हजार और हैं। और फिर भी इनका ये प्यास नहीं, मुसलमानों और अरबों का प्यास का खत्म नहीं हुआ, अभी भी मारते जा रहे हैं। ये क्यों व्हाई इज ट्रम्प अलाउइंग दैट? इसका तो कोई इसका डिफेंस है ही नहीं। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ज़फ़र हिलाली साहब, आप कहीं बिजी थे, बैठे हुए थे, फिर भी आपने टाइम दिया बड़े अहम मौजू के ऊपर। और जिस तरह वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बड़ा सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है ना। ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन करते हैं। वेलकम। आए एक छोटा सा क्लिप वर्ल्ड बैंक के बाहर वाशिंगटन DC में, जिस तरह मैं खड़ा था वहाँ बयान कर रहा हूँ, आए उस तरफ चलते हैं। मैं खड़ा हूँ, वर्ल्ड बैंक के काफ़ी प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK के अंदर। पाकिस्तान 3 इदारे यानी कि सबसे ज़्यादा जो डोनर्स हैं, एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंदर हमने ब्रीफिंग भी ली, बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी बेहतर थी, सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बड़े हमारे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं इस वक्त जो है ना वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर आपको अपडेट कर रहा हूँ। वेलकम ना, मुझे ज्वाइन किया है नजरियाती तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक है भुट्टोइज्म से, ताल्लुक है, सेनेट रह चुके हैं, MNA हैं मोहतरमा सहर कामरान साहिबा, बड़ा वोकल, हर जगह हर इश्यूज के ऊपर बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े अहम डेलीगेशन को लेके गए हैं दुनिया को बताने इंडिया की दहशतगर्दी, मोदी की दहशतगर्दी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं समझती हूँ कि ये बहुत जो है ज़रूरी था। और एक जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, उनकी क़यादत में इस डेलीगेशन की जाने की बहुत अहमियत है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस तरीके का एक परसेप्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की जो नरेंद्र मोदी हुकूमत है वो पैदा करने की कोशिश कर रही थी, उसका असर ज़ाहिर करने के लिए और हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि कोई पाकिस्तान का ऐसा डेलीगेशन जाए जो कि इन तमाम अमूर को समझता भी हो, उसकी महारत भी हो, उसकी पाकिस्तान पे कमिटमेंट भी हो। तो बिलावल भुट्टो जरदारी, आप ये देखें कि जहाँ इंडस रिवर की बात करें तो इस वाक़े से पहले भी उन्होंने पानी की अहमियत, एनवायरनमेंट की अहमियत और इंडस रिवर की अहमियत को जिस तरीके से उजागर किया, उसने जो है पाकिस्तान के बच्चे को इसकी अहमियत समझने की जो है का एक मौका दिया। और अब भारत जिस तरीके से एक पानी पे टारगेट कर रहा है, पानी को वेपनाइज करना चाह रहा है, इंडस रिवर को वेपनाइज करना चाह रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को कहता है कि मअतल की है, उस पर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे मजबूत आवाज थी और अब भी सबसे मजबूत आवाज है। आज आप देखें कि वो जो है अक़वाम मुत्तहिदा में, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुख्तलिफ की जो मुस्तकिल मंदूब हैं, चीन के, रशिया के, अमेरिका के, बाकी दीगर ममालिक के, उन सबसे मिल रहे हैं। उनको कश्मीर के ऊपर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर पेश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी कौंसिल है उसको, सलामती कौंसिल, उसको याद दहानी भी करा रहे हैं उनकी उन रेजोल्यूशंस के बारे में जिन पे अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। और जो भारतीय जारियत है, और वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान उसका शिकार है, जिस तरीके से कनाडा में और दीगर ममालिक के अंदर भी जो है उनको मुख्तलिफ जराइम में और जारियत में
اور جو ہے ٹیررزم میں ملوث پایا گیا وہ اس کی تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ایک موقف ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن پاکستان اپنی جو سوورینٹی ہے اس کی کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو، پاکستان چاہتا ہے کہ سب ملک ترقی کریں، اور خطے کے اور پاکستان نے جس طریقے سے جو ہے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کو آفر کی کہ آپ جو ہے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں، ان تحقیقات سے فرار حاصل کرنا اور ایک جو ہے جنگی جنون میں آنا اور پاکستان پہ حملہ کرنا سویلینس پہ، یہ جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی آواز جو ہے دنیا کے ایوانوں تک، اہم ترین اداروں تک، تمام ممالک تک ضرور پہنچنی چاہیے، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی ہے یا کوئی منفی سوچ ہے جو کہ بھارت پھیلا رہا ہے اس کو دور کیا جائے۔ اور پاکستان کا جو موقف ہے پیس ود رسپانسبلٹی، اس ہیش ٹیگ کے ساتھ چیئرمین بلال بھٹو زرداری گئے ہیں اور وہ پاکستان کا موقف بہت بھرپور انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ایک ینگ لیڈر جو کہ پاکستان کے ساتھ اس کی بھرپور کمٹمنٹ ہے، جو کہ پاکستان کے اوپر ایک بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر سکتا ہے، وہ آج پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سر کامران صاحب، جس طرح آپ نے کشمیر کا بھی ذکر کیا، چیئرمین صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ خطے میں کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر امن ناممکن ہے، کیا کہیں گی؟ جی بالکل درست، یہ میں بار بار کہتی ہوں اور یہی بات چیئرمین صاحب نے ہمیشہ کہی ہے، چاہے وہ اس سے پہلے انہوں نے اقوام متحدہ میں کی ہو یا ڈفرینٹ فورم سے کی ہو، امن کے سارے راستے اس خطے کے اندر کشمیر سے ہو کے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کشمیر کے اندر جب تک ایک تنازع کو آپ حل نہیں کریں گے، آپ ان کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیں گے، اس وقت تک جو ہے یہ ٹینشن برقرار رہے گی، اس وقت تک تنازع برقرار رہیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ جنگ کے خطرات جو ہے وہ لاحق رہیں گے۔ اب اگر کشمیر کے عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو بھارت کے مظالم شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں 2019 کے اندر کس طریقے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کی گئی۔ صحیح۔ تو یہ جو ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے، جو کہ غیر کشمیریوں کو کشمیر کا ڈومیسائل دیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی نریندر مودی کو شکست فاش ہے۔ تو یہ اب دیکھنا پڑے گا، اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر کہیں پہ تنازع ہے تو ظاہری بات ہے امن کیسے ہو سکتا ہے؟ امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جبکہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پہ عمل کرائے، ایک دفعہ جو ہے یہ ایک جو ہے فری اینڈ فیئر پلیبیسائٹ ہو، ان کو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے، تاکہ یہ جو ہے یہ مسائل حل طلب ہے، ان کا حل نکلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو کیسے بھارت جو ہے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے، کس طرح پانی کے حق پہ ڈاکہ مار سکتا ہے۔ تو یہ وہ اہم ایشوز ہیں جو کہ جن کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے بلکہ خطے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق جو ہے انسانی زندگی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق جو ہے انسانی حقوق کے ساتھ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی بلال بھٹو زرداری اس سلسلے میں ایک جو ہے ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کی اس جارحیت کو ٹوٹلی جو ہے ریجیکٹ کریں۔ سر کامران صاحب، اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا ہو، جس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں جنگ کے دوران پاکستان کا ایک بیانیہ پیش کیا، شاہدی پاکستان میں کوئی ہو جس طرح انہوں نے پیش کیا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، ایک بڑی اچیومنٹ۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آج ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جس طرح ایک پیکیج جو ہے فائنینشیل پیکیج وہ اپروو کیا، اس سے پہلے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو انوائرمنٹ کا ایشو تھا، جو کلائمیٹ چینج کا ایشو تھا، اس کو اجاگر جو ہے وہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری ہوئی تھی انٹرنیشنل۔ پہلی دفعہ انہوں نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی کا شکار پاکستان ہے جب بارشیں اور سیلاب آئے، اور یہ جو ایک 2.1 ملین ہاؤسز بن رہے ہیں، سندھ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم جو انہوں نے متعارف کرائی، وہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے۔ اس سے ورلڈ بینک کو اعتماد میں لینا، سب کی حمایت حاصل کرنا،
یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا پاکستان میں دورہ کرنا، یہ دیکھیں آپ کے پاس جب ایسی آواز ہو جو کہ پاکستان کی آواز ہو، جو پاکستان کے موقف کو اور نیریٹو کو کلیئرٹی کے ساتھ پیش کر سکے، تو ڈیفینیٹلی دنیا احترام بھی کرتی ہے، سنتی بھی ہے، توجہ بھی دیتی ہے. اور بلاول بھٹو کی کرسمیٹک پرسنالٹی، ان کی شخصیت، ان کی جو ہے ایک عبور جو ہے، ان کو جو جن ایشو سے وہ بات کرتے ہیں ان پہ آپ دیکھیں. میں نے دیکھا کہ اس پورے تنازع کے دوران میں نے سینئر ترین سیاستدانوں کو میڈیا ہاؤسز پہ جو ہے ایسی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جس کی بعد میں وضاحت دینے کے بعد بھی جو ہے ابہام دور نہیں ہو سکے. لیکن بلاول بھٹو زرداری وہ واحد آواز تھی جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نیریٹو پیش کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ کیا، اور انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا. اور اس پوری جنگ میں 2 شکست ہوئی بھارت کو. ایک تو افواج پاکستان نے شکست دی، دوسری شکست جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا نے، اور سب سے بڑی شکست بلاول بھٹو زرداری نے دی، جنہوں نے دنیا کو پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کا بیانیہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا. ہر میڈیا ہاؤس کو انٹرنیشنلی انگیج کیا، نیشنلی انگیج کیا، اور ایک جو ہے اویئرنیس کریٹ کی نیشنل انٹرنیشنل کمیونٹی میں. سید کامران صاحب تو بڑا فخر ہے ہاں بلاول بھٹو زرداری میں. ایک بجٹ آ رہا ہے آئی ایم ایف کی، آپ کو پتہ ہے کنڈیشنالٹیز بھی ہوتی ہیں، مجبوری ہے ایک پروگرام لینا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اپنی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاسی جماعت ہے، وہ چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. سب لوگوں کی نظریں بجٹ کی طرف بھی ہیں. آپ نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں، بڑا مؤثر آواز ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بھی اور جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی تھے. تو میں جو سمجھ سکتی ہوں کہ بجٹ پہ بھی بات تھی، انہوں نے عام آدمی کو ریلیف پرووائڈ کرنے کی بھی بات کی، اور میرے خیال میں کچھ نہ کچھ پاکستان کے اندر مفاہمت پہ بھی بات کی ہوگی، تاکہ ایک جو ہے وہ سیاسی اور جو ہے وہ ایک نیشنل ہارمونی، ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا ہو، جو بہت ضروری ہے. اب دیکھیں بجٹ جو آ رہا ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ عوام کی بات کرے گی. ہم یہ کہیں گے کہ آپ تک میں اعداد و شمار نہ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے پچھلے 1 سال سے جو پاکستان کے کسان ہیں، میں ان کی بات کرنا چاہوں گی کہ وہ جس طرح سے ایک آزمائش کا شکار ہے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی ایگریکلچر کو فروغ دیں تاکہ ہماری خود انحصاری ہو. ہمارا زر مبادلہ اگر جو ہے وہ کاٹن جو ہے امپورٹ کرنے پہ خرچ ہو جاتا ہے اور ڈومیسٹک کاٹن پہ آپ کا سیلز ٹیکس ہے، تو بہت ہمیں اس کے اوپر کنسرنز ہیں. یہ ہماری حکومت کا کام ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو بتائے کہ آپ امپورٹ کے بجائے پاکستان کی ڈومیسٹک انڈسٹری کو گرو ہونے دیں. اسی طریقے سے جو ہے ویٹ کے ساتھ جتنا کرائسس رہا، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو ویٹ امپورٹ کیا گیا اس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں. کسان جو ہے وہ بالکل رل گئے. تو فوڈ سیکورٹی از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. پھر اسی طرح سے موسمیاتی تبدیلی وہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر آپ کو دیکھنا ہے. تعلیم کا بجٹ کم نہیں ہونا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے. پیٹرول لیوی بڑھا کر عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا، اس سے تو ہر چیز کی قیمت آپ دیکھیں کہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ وہ ایشوز ہیں کہ حکومت کو جو ہے اپنی یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچنا چاہیے، روزگار کے مواقع پیدا ہونا چاہیے. ابھی حالیہ جو ہے وہ جس طریقے سے جو ہے یوٹیلیٹی اسٹور سے جو ہے جو بھی بے دخلیاں ہوئی، ان کی ملازمتیں ختم ہوئی، ہمیں کنسرن ہے کہ جو ہے آپ کی ان امپلائمنٹ نہ ہو. آپ کا جو بھی پروسیس آپ لے کے چلیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں، لیکن ایک مکمل مشاورت کے ساتھ عوام کو ریلیف دیں. مہنگائی اگر اس وقت کم ہوگی جب عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. اگر عوام کے لیے بجلی کا بل بڑھے گا، اگر عوام کے لیے پیٹرولیم لیوی بڑھے گی، اگر جو ہے وہ ہمارے کسان، ہمارے مزدور پریشان رہیں گے، تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے اعداد و شمار کسی قسم کا ریلیف پہنچا سکیں گے. اونلی گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہے. اگر پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے سپورٹ ختم کرے تو یہ گورنمنٹ تو چل نہیں سکتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر بات ہے مفاہمت اور جمہوریت کی کنٹینیوٹی، اور عوام کو ریلیف بھی جمہوریت میں ہی ملتا ہے، اور یہی سسٹم ہے اور اسی کو چلنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی بڑی قربانی ہے جمہوریت کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے آج اگر بتائیں کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ بالکل ہمارے ووٹر پہ کھڑی ہے یہ حکومت، آج ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں تو حکومت گر جائے گی. وٹ وڈ از دا نیکسٹ سینیریو؟
ٹھیک ہے، ابھی تو ہم ایوان میں آواز بلند کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر جمہوریت کا تسلسل برقرار نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم دوبارہ 10 سال کے لیے باہر بیٹھ کے انتظار کریں گے؟ پھر آج پاکستان جس قسم کے چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہا ہے، یہ وقت پاکستان کے لیے، پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والی جماعت کے لیے صحیح. بڑا ایک سوچ کا وقت ہے کہ اس وقت ہم جو ہے وہ جہاں عوام کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں، وہاں ملک کا تحفظ بھی کریں. اس وقت پاکستان کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو جو ہے ایک کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تو ہم بیوی صاحبہ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، جو ان کی جو ہمیں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے، ان کی یہ تعلیمات ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل بہت ضروری ہے اور ہمیں جو ہے ایوان سے باہر نہیں جانا. اگر ایوان سے باہر جانا ہوتا، رکنا ہوتا تو ہم 2013 کے الیکشن کو قبول نہ کرتے، ہم 2018 کے RTS بیٹھنے کو بھی قبول نہ کرتے، ہم 2024 کے الیکشن کو بھی قبول نہ کرتے. لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ جو ایک جمہوریت کا تسلسل ہے وہ برقرار رہے. ہم ایوان کے اندر رہ کے جمہوری طریقے سے عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر چاروں صوبوں کو ان کے حقوق ملے ہیں، صحیح. اگر جو ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا آغاز ہوا ہے، اگر جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنا ہے، اگر پاکستان کو نیوکلیر پروگرام ملا جس کی وجہ سے آج پاکستان کو کامیابی ہوئی، میزائل ٹیکنالوجی ملی، تو یہ پیپلز پارٹی کا بڑا کارنامہ ہے. یہ جو آئین پاکستان ہے، جو شناخت ہے، جو شناختی کارڈ ہے، جو دنیا کے اندر پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک جگہ بنائی، وہ یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارنامہ ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری طریقے سے جدوجہد جاری رکھنا چاہتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے جا رہی ہے. اب اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور اپنی پالیسیز پر عمل کرنا چاہیے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وزیر اعظم منتخب ہونا چاہیے، بڑی پھر باہر مہربانی. نکلے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، اتنا ووٹ دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے. اگر ہم سندھ کے اندر 2.1 ملین ہاؤسز بنا رہے ہیں، اگر ہم سندھ کے اندر جو ہے ہیلتھ کا بہتر نظام لے کر آ رہے ہیں، اگر ہم سندھ کے اندر جو ہے تھر کو جو ہے سر سبز و شاداب کر رہے ہیں، اگر ہم سندھ کے اندر ہاریوں کو جو ہے ریلیف دے رہے ہیں، اگر ہم سندھ کے اندر جو ہے وہ بہتر جو ہے ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر لے کر آ رہے ہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہے اگر سندھ کے اندر جو ہے وہ ای ٹیکسی کا آغاز ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے. اگر جو ہے سندھ کے اندر ہیلتھ کی صحیح. سہولتیں آتی ہیں پھر پنجاب میں بھی ہوتی ہیں. اگر سندھ میں ٹراما سینٹر بنتا ہے اس کے بعد باقی صوبے بھی سوچتے ہیں. اگر سندھ کے اندر جو ہے بٹن چلتی ہے پھر باقی صوبوں میں بھی آتی ہے. تو ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی سندھ میں مثالیں پیدا کی ہیں. پنک بسز لے کر آئے خواتین کے لیے. ٹھیک ہے، ہمارے وسائل کم ہیں لیکن ہم پوری جو ہے ایک دل بڑی مہربانی میڈم، ٹائم لمیٹڈ ہے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. جو حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کو جس طرح سپورٹ اور جمہوریت کے لیے قربانی ہے، اس میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور چیئرمین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اہم دورے پر امریکہ کے اندر ہیں. ایک ڈپلومیسی اور انڈین ایگریشن کو جس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں حقائق کے ساتھ، اس کا ایک تاریخی پس منظر جس طرح بیان کر رہے ہیں بھٹو صاحب سے لے کر آج تک. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ.